بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میں عبداللہ کشمیر سے سوشل میڈیا پر 4 شادیوں کو کافی پروموٹ کرتا ہوں، لیکن گھر والے شادی نہیں کروا رہے۔ میرے ابو سے کہہ دیں کہ میری شادی کرا دے۔ ارشد نام ہے، اپنا کھاتا ہوں، ارے واہ، اپنا بھی کماتا ہوں۔ عبداللہ جنجوعہ، بھائی آپ کے ابو جہاں بھی ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ جب بیٹا خود کما بھی رہا ہے، اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اس کی شادی کرا دو۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کی بھی اولاد ہوگی، ذمہ داری باپ کے ذمہ ہوگی، فائدہ دادا اٹھائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بیٹے میں اپنے بچوں میں ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ انجوائے تو کرتے ہو، لیکن رسپانسبلٹی بھی، ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے۔ دادا نانا بننے میں فائدہ یہ ہے کہ انجوائے آپ کرتے ہو، بچوں کو گود میں لے کے باتیں کر کے گھما پھرا کے، بچوں کی باتیں بڑی ٹیکنیکل سی ہوتی ہیں، تو انجوائے آپ کرتے ہو، ٹینشن کون اٹھاتا ہے؟ اس کے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے باپ سے زیادہ ویلیو دادا بننے کی ہے۔ تو جتنے بھی ابا ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم باپ تو بن گئے، لیکن تم نے بڑی ٹینشن اٹھائی ہے بچوں کے لیے، دادا جلدی بن جاؤ۔ اگر تمہیں گود میں بچے بھی ملیں، ٹینشن کون اٹھائے؟ تمہاری اولاد۔ مفتی صاحب، 2 بندے، 2 ہندو جوڑے ہوں، اگر وہ مسلمان بن جائیں تو کیا ان کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا؟ رجب نواب شاہ سے، نہیں جی، غیر مسلم جو آپس میں نکاح کرتے ہیں، اسلام ان کے اس نکاح کو ویلڈ مانتا ہے۔ جس طریقے سے بھی وہ نکاح کریں، تو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام ان کے پرانے نکاح کو باقی رکھتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دونوں نکاح مسلمان نہیں ہوتے، ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو بھی وہ نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو مسلمان ہوا ہے اس کو شریعت کہتی ہے کہ اسلامی کورٹ میں کیس کرو اور کہو کہ بھئی میں تو، جیسے شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی مسلمان ہو گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو شوہر کورٹ میں کیس کرے گا، بیوی کورٹ میں کیس کرے گی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا شوہر مسلمان نہیں ہے۔ اب دونوں تو نہیں میاں بیوی کی حیثیت زندگی گزار سکتے، تو نکاح بھی ختم نہیں ہوا۔ کورٹ کیا کرے گی؟ اس کے شوہر کو بلائے گی اور اسے پیشکش کرے گی کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بس پرانا نکاح کیا ہے، وہ جو انہوں نے غیر مسلم طریقے سے کیا تھا وہ ویلڈ ہے۔ اور اگر وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو کورٹ پھر نکاح کو فسخ کرے گی، تنسیخ کرے گی ایسے موقع پہ کہ اب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی۔ اور اگر یہ کسی ایسے ملک میں جہاں اسلامی کورٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اگر عورت مسلمان ہو گئی ہے تو پھر وہ شوہر پہ خود اسلام پیش کرے، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، چلتے رہے ایسے ہی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، اور پھر عدت کے مزید 3 مینسز اس کو گزارنے پڑیں گے۔ میرا نام طلحہ سلیم ہے، دبئی سے، کیا لکھا بھائی دبئی سے، کچھ انفرادی دعا کی بھی درخواست ہے۔ دبئی سے آیا ہے، چند ہی دنوں میں واپسی ہے، کچھ انفرادی وقت کی درخواست ہے۔ یہ تو پہلے بھی ملے تھے نا عشاء سے پہلے، یہ وہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ابھی بھائی، میری عمر 52 سال ہے، میں زیادہ سچے بچے لکھا ہوا ہے، میں زیادہ بچے چاہتا ہوں۔ میری کمیونٹی کی 1-2 سالہ لڑکی، کتنی سال لڑکی ہے، چشمہ لگا لینا بہتر ہے ایسا۔ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ کیا خیال ہے؟ چشمہ بھی دیکھو، یہ والا رکھا ہے میں نے، یہ تو عجیب سا لگتا ہے اسے پہن کے، آدمی بڈھا لگتا ہے، اسے پہن کے بھی لگتا ہے لیکن تھوڑا کم۔ اچھا بھلا کینیڈا سے اتنا خوبصورت چشمہ لایا تھا میں، اس کا نمبر ہی الگ نکلا یار۔ ہاں بھائی، 35 سال لڑکی ہے، میری کمیونٹی کی ایک 35 سال لڑکی ہے، کیا مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے؟ 2 آپشن، اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لوں جس کی عمر 25 سے کم ہوگی، تیسرا آپشن ہے بھائی،
پہلا آپشن ہے کہ کمیونٹی میں ایک 35 ایئرس کی لڑکی ہے. دوسرا آپشن اسٹوڈنٹ بھی ہے جس کی عمر 25 سال سے بھی کم ہے. تیسرا آپشن کسی غیر قوم کی 25 سے 30 سال کی لڑکی سے شادی کر لوں. میری آمدن ٹھیک ٹھاک ہے لیکن شاید میں ایک سے زیادہ شادیاں نہ کر پاؤں. اتنے آپشن ہیں, تینوں سے کرو یار. باقی جس پہ دل آ رہا ہے اس سے کر لو, اس میں کون سا مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ آپ جانتے ہو جو آپ کو تینوں میں اچھی لگے اس سے کر لو. اسٹوڈنٹ اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس سے کر لو, نہیں لگ رہی تو 35 سال اچھی لگ رہی ہے تو بعض اوقات لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, اور کم عمر میں اٹریکشن انسان کو زیادہ نہیں ہوتی. تو جس پہ دل آ رہا ہے وہ سب سے بہتر آپشن ہے. دینداری کو سب سے پہلے دیکھو, اس کے بعد بتا رہا ہوں دل. مفتی صاحب میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں, آپ سے دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ اپنا کام جو شروع کرنے جا رہے ہیں شروع کر لیں آپ, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب آپ اپنا کام. اس طرح کی باتیں وہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے 30-40 سال بغیر کسی کام کے گزار دیے ہوتے ہیں اور اب اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کہیں جاب نہیں کرتے کہ میں اپنا کام کروں گا. بہرحال دل سے دعا ہے جی. کسی بات نہیں پوچھا ہوا یار, مردانہ قوت کے لیے کس چیز کا استعمال کریں جو مردانہ قوت پیدا کرتے ہیں. میں حکیم نہیں ہوں. اوور آل جو جس انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو اوور آل ہی صحت اچھی ہوتی ہے, اوور آل ہی پوری صحت خراب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نظریں تیز کرنے کے لیے کیا چیز کھاؤں, کچھ بھی نہیں کھاؤ. جب پوری باڈی بڑھاپے کی طرف جائے گی تو سارے پارٹ بڑھاپے کی طرف جائیں گے. میں نے جو آئی اسپیشلسٹ ہے نا بڑے بڑے ان سے پوچھا ہے, میں یوٹیوب کی باتیں نہیں کر رہا. آئی اسپیشلسٹ جو بہت ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نظر کی کمزوری اس کی کوئی نہ علاج ہے نہ اس کی کوئی وجہ اب تک دریافت ہوئی ہے. ایک تو ایج کی وجہ سے ہوتی ہے نا, 40 سال کے بعد وہ تو سبھی کی ہوتی ہے, وہ قریب کی 1-2 نمبر گر جاتے ہیں, وہ تو کامن ہے. وہ آپ جتنے بڑے ٹارزن ہو, جتنے مرضی صحت مند ہو, 40 سال کے بعد قریب کی نظر بہرحال آپ کی خراب ہوگی. بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک بتایا اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر خراب نہیں ہو رہی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر. اب یہ پتہ نہیں صحیح کا غلط کا واللہ عالم, لیکن یہ تو کامن ہے. 40 سال کے بعد بالآخر آپ کو 1 یا 1.5 نمبر کا چشمہ, میرے 1.5 نمبر کا ہے 40 سال کے بعد, اور اب تک 1.5 ہی چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ نمبر بڑھا نہیں. کینیڈا سے جو میں خوبصورت چشمہ لایا وہ 2 نمبر کا نکلا, وہ زیادہ بڑا بڑا دکھا رہا ہے مجھے. بندے جتنے 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کا بندہ دکھا رہا ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اتنا ہی رہنے دے جتنا ہے. تو وہ تو ایسا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں گاجر کا جوس پینے سے نظر تیز ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. گاجر کا جوس پینے سے اس میں کارب اتنا زیادہ ہوتا ہے, شوگر لیول بڑھے گا, اور شوگر سے جتنی نظریں خراب ہوتی ہیں. اچھا ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نظر کسی چیز سے خراب نہیں, یہاں خراب کا مطلب کیا ہے؟ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں خراب ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ چشمہ لگ جائے, وہ لینسز قدرتی کی طرف سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ نہ ٹی وی دیکھنے سے ہوتے ہیں نہ موبائل قریب سے دیکھنے. جو کہتے ہیں نا موبائل قریب سے دیکھتے ہیں ان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل دیکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے, نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی وی کی اسکرین کی جو ریز نکلتی ہیں وہ کھوپڑی خراب کرتی ہیں. رات کو جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں ان کی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, دماغ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے. آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے, لیکن دماغ کا نقصان یہ آنکھوں سے زیادہ نقصان ہے. پتہ چلا آپ دیکھنا شروع کر دیں رات کو موبائل کہ آنکھیں تو خراب نہیں ہو رہی, بھائی کھوپڑی خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو چشمے والی بات ہے نا, یہ کسی کوئی نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی معجون ہے نہ کوئی میڈیسن ہے, یہ کسی چیز سے نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. بعض لوگوں اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں, حالانکہ بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں, بہت صحت مند ہوتے ہیں, بہت پاورفل ہوتے ہیں, اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ان کے. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں لوگوں کے لگتے تھے, پہلے نظریں خراب ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ نظر خراب ہے. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی ایک دن بیٹھا ہوا, یہ بات بھی 15-20 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے, تو میں نے کہا یار ٹائم دیکھ کے بتاؤ. کہہ رہا ہے یہاں تو دور ہے گھڑی, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ٹائم. ابے میں نے کہا یہ سامنے گھڑی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پھر پتا چلا جی اس کی تو اچھی خاصی نظر کمزور ہے دور کی. تو بہت دفعہ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری قریب کی نظر کمزور ہو گئی ہے, میں تو ایسے ہی مطالعہ کرتا تھا. میں ایک دفعہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا کسی اور کا چشمہ بنوانے. اس نے کہا آپ کی عمر اب 42-43 سال ہو گئی ہے, آپ بھی چیک کروا لیں. میں نے کہا بھائی میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی نہیں,
آپ پڑھیں, میں نے پڑھ کے سنا دیا, اس نے کہا یہی لگا کے پڑھے, لگایا تو بہت مزے سے پڑھ رہا ہوں میں. تو اس نے کہا اس کا مطلب چشمہ لگا کے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو 40 سال کے بعد اس پہ ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کی 1-1.5 نمبر 2 نمبر گر گیا ہے, اس میں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو واپس لانے کے لیے گاجر کا جوس پینے کی حماقت بولو بالکل نہیں کریں. کسی بھی پھل کا جوس نہ پیئیں, یہ واپس نہیں آئے گا. اور فوراً چشمہ لگا لیں, یہ بھی ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے. کہتے ہیں ہم چشمہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک دفعہ لگ گیا تو لگا رہ گیا. نہ فوراً لگا لیا تو نظر رک جائے گی وہیں پہ, نہیں لگایا تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے نمبر. جنہوں نے چشمہ لگا لیتے ہیں, بتاؤ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آنکھوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, تو اس سے اور ویک ہوتے ہیں. چشمہ لگا لیتے ہو آپ تو ان پہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے چشمہ اتر بھی جاتا ہے صرف چشمے کی وجہ سے. تو اس میں کوئی خوراکیں نہیں کھانی ہے. ہاں, ایک نظر کمزور ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا نا, یعنی چشمے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بہت تیز روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے, ہلکا سا بھی اندھیرا ہے تو نظر نہیں آ رہا قریب بیٹھا ہوا بندہ, یہ وائٹامنس اور منرلس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں وائٹامن اے وغیرہ, اس میں کوئی ملٹی وٹامن کھانے پڑتے ہیں یا کوئی انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں جس سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو گاجر کا جوس اس میں بھی نہیں پیو, کیونکہ گاجر کے جوس میں وائٹامن اے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. گاجر کے جوس میں جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آنکھوں کو ڈیمیج کرنے میں سب سے زیادہ کردار پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ شوگر کا ہے. کیونکہ اتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں اس میں, وہ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شوگر کے مریضوں کو نابینا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے گاجر کے جوس پینے کی جو ABC جوس آج کل ایک آ رہا ہے نا, چقندر, سیب اور گاجر کا جوس, میں نے جو ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں گاجر کا جوس نہیں ڈالا تھا, اور اب جو ریسیپی شیئر کروں گا اس میں سیب کا جوس بھی نکال دوں گا, کیونکہ وہ بھی رمضان کے لیے تو کسی حد تک ٹھیک ہے سیب کا جوس, تھوڑا سا لٹل کوانٹٹی میں, زیادہ نہیں, کیونکہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں سیب کا جوس بھی مت پیو, شوگر ہے نا, شوگر, سیب کھا لو ایسے کر کے. ہاں, چقندر ایسی چیز ہے جس کا تھوڑا سا جوس پی لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ چقندر اتنا سا ہو, اور باقی پودینے کا اس میں وغیرہ وغیرہ جو جوس چقندر کا بھی اتنا سا پیو, بس زیادہ نہیں. جوسز جتنے بھی ہیں, لوگ حکیموں کی بات جعلی 2 نمبر حکیموں کی باتوں میں آ کے نا, نوجوان, میں بھی یہ کرتا رہا ہوں حماقتیں. ایک کہیں ہم نے مضمون پڑھا تھا بچپن میں, روزانہ گاجر کا جوس پیو, آنکھیں یہ ایسا عقابی آنکھیں ہو جائیں گی. روز آج جا کے میں گاجر کا جوس پی رہا تھا, بعد میں کسی عقل مند نے شوگر ہے مجھے بتا دیا گاجر ویسے کھاؤ, ایسے چبا کے کھا لیا کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میڈیکل سائنس کیوں چھیڑ دیتے ہو؟ دیکھو, سب لوگ ڈاکٹروں کو سنتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. اور بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون سا ڈاکٹر سننے کا ہے, کون سا سننے کا نہیں ہے, اور کون سا ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا؟ تو ہر پاگل کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے آج کل. MBBS نہیں بھی کیا ہوا تو پھر بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہر طرح کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے, اپنی صحتوں کے اس کو کھلواڑ مت بناؤ میرے بھائی, بیڑا غرق مت کرو. اب یہ جو بھائی نے سوال پوچھا نا مردانہ طاقت, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کے نام پہ حکیموں نے جو منجن بیچے ہیں نا, کروڑ پتی بن گئے ہیں حکیم, کروڑ پتی بن گئے ہیں. اب تو کم اشتہار نظر آتے ہیں, پہلے ایک رات میں مردانہ طاقت حاصل کریں. ایک دفعہ تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہے عورتانہ طاقت کی دوا چاہیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار؟ میں نے کہا مردانہ طاقت, عورتانہ طاقت. کہہ رہے یار سب مردانہ کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ تو نہ مردانہ طاقت کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت, نہ عورتانہ طاقت کی. ٹھیک ہے, جرنلی جو باڈی جب آپ کی فٹ فاٹ ہوتی ہے تو سب چیزیں فٹ فاٹ ہوتی ہیں. جرنلی جو آپ کی باڈی جب خراب ہوگی تو ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور یاد رکھو, اللہ نے آدمی کو جو صحت دی ہے نا, وہ بہت عرصے جوان رہ سکتا ہے. بعض باتیں میڈیکل سائنس میں لیڈی ڈاکٹروں کو پتا ہوتی ہیں, وہ پوڈ کاسٹ میں بتاتی نہیں ہے صحیح طریقے سے, بتاتی ہیں تو گھما دیتی ہیں. ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان سے پوڈ کاسٹ میں کسی نے انٹرویو لیا تو وہ کہنے لگی کہ ایکچولی ہوتی تو یہ بڑی پڑھی لکھی ہے نا, باتیں تو بڑی ایکچولی کر کے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بیچ میں ڈنڈی مار دیتی ہیں کہ نہیں ایکچولی لڑکی خواتین جو ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ بہت دیر تک, یہ الفاظ بھی نہیں کہے اس نے, یہ الفاظ بھی گھمائے ہیں. الفاظ سیدھے سیدھے یہ بنتے تھے کہ وہ کہتی کہ خواتین میں بڑھاپا جلدی آتا ہے, آدمی بہت دیر سے
بوڑھے ہوتے ہیں, اگر کیئر کریں, نہیں کریں گے گٹکے پہ چلیں گے وہ تو 40 سال میں کباڑا ہو جاتا ہے ان کا. صحیح ہے. تو الفاظ یہ تھے, لیکن یہ بھی بڑے گھما کے اس نے کہا. میں کہہ رہا تھا دیکھو کتنی ہوشیار ہے, میڈیا کو خوش کرنا چاہتی ہے, سیدھی بات نہیں کر رہی. تو اس نے کہا, یعنی بڑے گھما کے, ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ ایکچولی مرد بہت دیر تک جوان رہتے ہیں. تو اینکر نے پوچھا کہ اچھا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد کو پھر دوسری شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیدھی سی بات تو یہی ہوئی نا بھائی, بیوی جلدی بوڑھی ہو جائے گی, آدمی جوان رہے گا تو وہ بےچارا کہاں جائے گا. اینکر ہوشیار تھی یا تھا بھی مجھے یاد نہیں ہے, وہ اینکر پوچھنے والی لیڈی تھی یا آدمی تھا. تو کہتی اس کا مطلب تو یہ ہو کہ پھر آدمی کو ضرورت ہے ایک اور شادی کی. کہتی ہے دیکھیں صرف ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوتے, ہماری سوسائٹی کے جو ہیں کچھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دیکھنا پڑا. اس کو ڈر لگ رہا تھا میرا میاں بھی یہ بات سن رہا ہوگا بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا میاں بھی سن رہا ہے, اور میڈیا پہ اس کو جو خواتین سن رہی ہے یہیں سے جوتے کھینچ کے اسکرین پہ ماریں گے اس کو. میں نے کہا گھما رہی ہے, سیدھی بات ہے بھائی. جب عورت بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد دیر تک جوان رہتا ہے تو فطرت چاہتی ہے کہ ایک اور شادی کرے. کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بھوک ایک روٹی سے ختم ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ ہی اتنا چھوٹا سا ہے. ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, جم سے باہر نکل کے آیا ہے, وہ ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرے گا. تو فطرت چاہتی ہے یہ 2 روٹیاں کھائے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی کہنا کمبخت کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا, تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام کی ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے اسی پہ تو ہوا ہے. اسلام نے جو باتیں 1400 سال پہلے کہی تھی وہ 1400 سال بعد بھی ویلڈ ہیں, 2800 سال کے بعد بھی وہ صحیح رہیں گی. اور یہ لوگ جو کمبخت باتیں کرتے ہیں, گھماتے رہتے ہیں باتوں کو, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کا بیان ہے یہ. اور اس نے کہا کہ مرد جو ہے نا اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتا ہے 80 سال میں بھی اگر صحت کا خیال رکھے. عورت بیچاری وہ تو جلدی اس کو جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے, بہت جلدی, بہت زیادہ ہوگا 50 سال, بہت زیادہ. بہت ہی عورت صحت کا خیال کرے گی 55 سال. جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں مرد 55 50 55 60 سال میں بھی نکاح کرتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے ان کے. تو اس کا مطلب اللہ نے مرد اور عورت کو شادی کے معاملے میں ایک جیسا نہیں بنایا. ایک عورت کے لیے ایک آدمی ہے, ایک آدمی کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بہت سے یہاں پر بزرگ ہوں گے 50 سال 55 سال 60 سال کے, نہیں ہمارے لیے تو کافی تھی. وہ کافی اس لیے آپ کے لیے ہو گئی کہ انسان کی جو طاقت استعمال نہیں ہوتی وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے. نہیں آئی جس جیسے ایک آدمی کو 2 روٹی چاہیے تھی, مل ایک رہی ہے, تو تھوڑے دنوں بعد 2 روٹی ہضم کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی وائف ہے, تو اب ڈیزائرز ہی نہیں ہے, وہ بیچاری ایجڈ ہو گئی, آپ اب کوئی دوسری وائف ہے نہیں, تو آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی کیا ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے. کیونکہ جو طاقت استعمال نہیں ہوتی انسان کی وہ آہستہ آہستہ, جو چلنا چھوڑ دے تو چلنے کی طاقت ختم, دوڑنا چھوڑ دو دوڑنے کی طاقت ختم, وزن اٹھانا چھوڑ دو وزن اٹھانے کی طاقت ختم. تو اس لیے یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے, سوال تو حیا کے خلاف ہے, لیکن میں ایک تو میں مردانہ قوت کی کوئی دوائی نہیں بیچتا, بار بار بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو میری دوائیں بک رہی ہیں نا مارکیٹ میں میرے نام سے, یہ سب فیک ہیں, اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, AI جنریٹڈ ویڈیوز ہیں کہ میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں پروسٹیٹ کی دوا اور مردانہ. میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے, نہ میں کسی کے ایسے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہوں. تو جنرلی اپنی صحت اچھی رکھو, خوش رہو, رات کو ٹائم پہ سو جایا کرو, صبح جلدی اٹھ جایا کرو, روزے رکھا کرو, نفلی روزے بہت انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے. اور اپنی ڈائٹ میں شوگر کو کیا کرو, ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور وہ کینسر کے اسپیشلسٹ بھی جو اسپیشلسٹ کو پڑھا رہے ہیں یورپ کے, ان سے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے, شوگر. کمال کی بات ہے, سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کینسر پیدا کرتی ہے, چینی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. سب سے پہلے تو چینی کے ڈبوں پہ لکھو. اس ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ کینسر شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے, سگریٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب یہ نہیں کہ سگریٹ بھی شروع کر دو, کہ ہم تو سگریٹ کو زیادہ خطرناک سمجھ رہے تھے تو شوگر زیادہ خطرناک نکلی, چلو سگریٹ پینا. مطلب یہ ہے کہ چینی کیا کرو, کم کرو, ختم کرو. کم کیا, ختم اڑا دو. میں صرف چائے میں چینی پیتا ہوں بس, یہ نہیں چھوٹ رہی مجھ سے, اور وہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ چلتا ہے یار. تو ایک آدھا کپ صبح آدھا کپ شام کو, اس میں آدھا چمچہ ڈال کے, وہ میں لے کر آیا تھا. وہ اسٹیویا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بھی کینیڈا سے اوریجنل پتوں کا آرگینک, وہ ڈال کے بھی میں نے کہا بھاڑ میں جائے, مزہ ہی نہیں آ رہا.
چائے تو پیتا ہی آدمی کھوپڑی کو سیٹ کرنے کے لیے, وہ حکیموں سے پھر کھانسی کا شربت نہ پی لے پھر, تو وہ اتنی تھوڑی سی ہے, وہ اتنا چلتا ہے. باقی میں چینی نہیں, چینی ہٹا دو اپنی زندگی. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, یہ شربتیں جو لوگ چینی کے پی رہے ہوتے ہیں کیسا ٹون ہو جاتا ہے دماغ یار. ادھر شربت پیا, ادھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. شربت تو میرا خیال ہے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے میں نے نہیں پیا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ شاید کسی نے زبردستی. 30 سال بچپن سے نہیں پی رہا میں شربت, حالانکہ اس وقت لوگوں میں اویئرنیس تھی. میں کیوں نہیں پیتا تھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ رمضان میں جس دن ہم نے شربت پیا ہے, چاہے وہ روح افزا ہو چاہے وہ نورس ہو, چینی ڈال کے, اس دن سستی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے میری کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی, یار ایسی چیز پینا جسے پی کے آدمی ایکٹیو ہونے کے بجائے ٹون ہو جائے, تو اس کے لیے میڈیکل رپورٹ کی ضرورت بولو نہیں. اسی وقت سے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ یار یہ پینے کی چیز نہیں, تو اس وقت سے نہیں پی رہا میں. اب جا کے ہی تو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ چینی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, بیڑا غرق کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو اسٹرانگ رہو, پاورفل رہو, رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھ جاؤ, چینی کو اپنی زندگی سے, نیچرل میٹھا کھاؤ, آم کھاؤ, سیب کھاؤ, اور جوس بھی پھلوں کے, جوس صرف چقندر کا, وہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ چقندر میں بھی شوگر بہت ہوتی ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی دبلا پتلا ہوں, میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا نا, میرا تو ویسے ہی ویٹ کم ہے. نہ میٹھا کھا کے جو موٹا ہوتا ہے وہ اچھا والا موٹا نہیں ہوتا, وہ والا موٹا ہوتا ہے موٹا پیٹ, سڑک پہ لیٹ, گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ. ایک تو نیچرلی لوگ موٹے ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے بھی بڑے بڑے علماء, ہمارے اساتذہ مشائخ بھی بعض ایسے ہیں بہت کم کھاتے ہیں, قدرت نے ان کو, وہ جسم ہی بھاری ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ تو فطرت سے نہیں لڑنا چاہیے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بھاری جسم کے ہیں, لیکن میٹھا کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا آتا ہے نا, وہ اچھا والا موٹاپا نہیں ہے. اس لیے آپ کتنے ہی باریک ہو, اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو لڈو گلاب جامن کھا کے موٹا مت ہو. موٹے تو ہو جاؤ گے لیکن لڈو جیسے ہی ہوگے, پھر وہ گلاب جامن کو یوں پچکاؤ کیا ہو جاتا ہے. تو وہ والا موٹاپا ہونا چاہیے جو صحت کے لیے اچھا ہے. وہ پروٹین, جم جا کے ہو موٹے خوب. اچھا ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں باریک لوگ, کیونکہ میں نے وہ باریک زمانہ دیکھا ہے, میں بھی بہت باریک تھا. 2013 تک میں اتنا باریک تھا کہ اللہ کی پناہ. تو اب کیا ہے, ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ آپ, ہمیں کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا نا. تو جو بہت باریک ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو میٹھا نہیں زیادہ کھانا, ہم نے پروٹین لینا ہے اور ہم نے اچھی خوراک کھانی, وہ اچھی خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں لگے گی باڈی کو. مثال کے طور پر سب سے بہترین پروٹین انڈے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت فائدہ مند ہے انڈا. غریب آدمی کے لیے انڈے سے بہتر کوئی چیز, امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستا ہے, وہ کچھ بھی گوشت موش کھانے کو نہیں ہے نا, انڈے کھایا کرو. لیکن اب آپ نے سن لیا کہ انڈے کھانے چاہیے, صبح 6 انڈے کھا لیا آپ نے, پڑے ہوئے ہوگے مرے ہوئے, جگر میں اتنی گرمی ہو جائے گی. ہماری باڈی کو ورزش کرنے کے بعد یہ جو ہم کھاتے ہیں نا, اس کو ایکسرسائز کر کے باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھانی پڑتی ہے ہمیں. پہلے باڈی میں اسپیس پیدا کرو. دیکھو ایک تھیلے میں 1 کلو آٹے کی جگہ ہے, آپ اس میں 2 کلو ڈال سکتے ہو؟ نہیں. ایک صورت میں ڈال سکتے ہو, اسپیس بڑھا دو. اب بعض بیگ ایسے ہوتے ہیں ان میں زپ لگی ہوئی ہوتی ہے, زپ کھولو گے اس کی اسپیس کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. اسپیس بڑھ جائے گی, اب آپ اس میں 2 کلو آٹا ڈال دو. سفر پہ ہم جب جاتے ہیں بیگ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, زپ یوں کی تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا. تو جتنے بھی آپ باریک ہو نا, آپ کہہ سکتے ہو میرے پاس تو اسپیس ہی بہت کم ہے. نہ, قدرت نے ہمیں ایک زپ دی ہے ورزش کی, ایکسرسائز کی. ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, جم میں ویٹ اٹھاتے ہیں, تو ہماری خوراک کی کو ہضم کرنے کی اسپیس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی. آپ تجربہ کر کے تو جم سے آؤ گے نا, آپ رات کو بھی بھوک لگے گی, صبح ناشتے میں بھی دبا کے بھوک لگے گی, دوپہر 24 گھنٹے تک کھانا ڈبل ہو جاتا ہے. تو باریک آدمی کو چاہیے, دبلے کی بات نہیں میں کر رہا, میں کس کی بات کر رہا ہوں, یہاں کچھ باریک بیٹھے ہوئے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. باریک الگ چیز ہے, وہ شخص جس سے شلوار میں ناڑا ڈالا جا سکتا ہو, ایسے باریکوں کی بات, آپ کی بات نہیں کر رہا یار, آپ دلا ہو جائے ویسا سے, آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہو, ہینڈسم ہو. کچھ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ناڑا ڈالو, شلوار کے نیفے میں گھما دو. ان باریکوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کریں, جم جائیں اور وزن اٹھائیں, پھر لگے گی ان کو بھوک, پھر کھائیں. میرا ایک شاگرد تھا, کئی بار میں اس کی مثال دے چکا ہوں, اتنا باریک. میں نے کہا یار خدا کے بندے تو, اور شوق 4 شادیوں کے رکھے ہوئے تھے اس نے. شوق کتنے رکھے ہوئے تھے؟
تو میں تو مذاق کرتا تھا اس کے ساتھ, شاگرد تھا, بے تکلف تھا. میں نے کہا بھائی تو جب پہلی شادی ہوگی نا گلوکوز کی 2 بوتلیں چڑھا کے جانا تو, اور ایمرجنسی میں 2 بوتلیں باہر لگی ہونی چاہیے. اور میں نے کہا تو شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں کپڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جھاڑیں گے تو نکلے گا اندر سے. وہ ہنستا تھا میری باتوں پہ, کہہ رہا استاد جی مجھے کیا کروں, میں کیسے موٹا ہوں. میں نے کہا ایک حل ہے میرے پاس, جم جا کے وزن اٹھاؤ, کسی ٹرینر سے ٹریننگ لو, وزن اٹھاؤ. کہہ رہے ٹرینر بڑے مہنگے. میں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں 2-3 آؤ ہمارے علاقے میں آ جاؤ, میں تمہیں فری پھوکٹ میں کروا دوں گا. تو کہہ رہے نہیں میرے سے تو ویٹ 2 کلو نہیں اٹھتا. میں نے کہا بھائی تو 1 کلو پلیٹ اٹھا لے. کہہ رہے نہیں 1 کلو بھی نہیں اٹھتی مجھ سے. میں نے کہا ایسا کر, ایک تنکا لے, دونوں طرف شیروانی کے بٹن لگا اس پہ. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہم سے وزن نہیں اٹھتا. بھائی صاحب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا, اگر یہ ویٹ نہیں اٹھائے گا یہ مرے گا. اللہ نے پیدا مرد کو ان کاموں کے لیے کیا ہے, محنت مشقت. تو چاہے وہ قدرت کی طرف سے محنت ہو, نہیں ہوتی تو آرٹیفیشلی آپ کو کرنی پڑے گی وہ محنت. تو میں نے اس کو کہا بھائی ایسا کر تو یہ تنکے کے 2 ایک شیروانی کے 2 بٹن لگا اور اٹھا. ایسے ایسے کیا. کہنا یار یہ تو زیادہ ہو گئی, ایسا تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا شیروانی کا نہیں اٹھ رہا تو یہ قمیص کے بٹن لگا لے, شروع تو کر پہلے 1 بٹن سے, پھر بٹن بڑھا کے 2 شیروانی کے بٹن میں تجھے. لیکن نہیں کیا, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ بات میں 15 سال پرانی کر رہا ہوں, اب تک ویسے ہی ہے, باریک کا باریک. جم نہیں جا رہے آپ تو یہی ہوگا نا آپ کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہو اتنا باریک ہونے میں کیا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے, اتنا باریک آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو پرسنالٹی نہیں ہوتی انسان کی, دوسرا اتنے باریک ہونے میں بیماریاں بہت اٹیک کرتی ہیں. آپ کا امیون سسٹم کیا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بہت باریک ہیں, 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو, بہت باریک ہے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا تو ماس چڑھا باڈی کے اوپر. کہہ رہے نہیں کیا ہے جب میں فٹ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب جب بھی کوئی بیماری آئی نا تو ہمارے پاس تو تھوڑا سا گوشت اور چربی ہے لڑنے کے لیے, تیرے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ ہڈی جائے گی. ہمارے ایک بہاری دوست تھے بہت باتونی, بہت دبلے تھے وہ بھی باریک. ایک دن بائک سے گرے, اتنی چوٹیں آئیں, بہت چوٹیں. میں نے کہا یار اتنا تو نہیں گرے تھے جتنی چوٹیں آئی ہیں. کہہ رہے ہیں یار میرے پاس جو ہے نا ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. کہہ رہے آپ لوگ جب سڑک پہ گرتے ہو تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, اس کے بعد ماس پہ بہت زیادہ چوٹ ہوگی تو ہڈی تک پہنچے گی. کہہ رہے میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے, جہاں کوئی مجھے تھپڑ مارتا ہے ڈائریکٹ ہڈی پہ لگتا ہے. اچھا جو اس کو چماٹ مارے اس کے بھی بہت ٹائٹ لگتا تھا, ہڈی پہ لگ رہا ہے نا. کہہ رہے گرتا ہوں ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جان بنا. سگریٹ اتنی پھونکتا تھا نا, اتنی سگریٹ پھونکتا تھا, ہر وقت سگریٹ. تو اور میرے پیچھے پڑا رہتا تھا میری شادی کرا. میں تیری شادی نہیں کرا سکتا. مذاق کرتا تھا میں اس سے. میں نے کہا اور مذاق کے حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کہا ایک تو باریک خود دھواں بندہ جا رہا ہے تو یہ صحت کا خیال کرو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, انسان کو خوشیاں ملتی ہیں, پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی. تو اتنے باریک لوگ ہیں, جائیں جم جائیں, پھر انڈے 6 کھا لیں آپ, لگیں گے وہ ٹھا کر کے. اور ابھی نہیں گئے نا, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نقصان ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی قسم دین کے بعد نا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ صحت ہے. یہ جب نہیں ہوتی نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی لیکن تو بس صحت جنرلی اچھی رکھو, قوت ہی قوت. عید پہ جو نیو نوٹ دیے جاتے ہیں 100 کی گڈی اور 100-1500 میں بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرے بوئی. عائشہ شاہد کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب گھر میں سنت کے مطابق کرنے پر کس طرح راضی کریں؟ کیا سنت کے مطابق کرنے پر؟ بھائی دیکھو آپ اگر گھر کے چھوٹے ہو تو چودھری بن کے نصیحتیں مت کرو, اپنے دین کو سیدھا رکھو. کبھی کو موقع ملے تو محبت سے 2-4 جملے نصیحت کے بول دیا کرو, باقی گھر میں ٹینشن دینے کی کوشش مت کرو. کیونکہ گھر میں جو کما کے لاتا ہے کھلاتا ہے اس کی سنی جاتی ہے. آپ ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہو اور نصیحتیں کس کو کر رہے ہو؟ ابا کو. یہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اپنے الو سیدھا رکھو. جب آپ شادی کر کے سیپریٹ ہو جاؤ گے پھر اپنی مرضی اپنی بیوی بچوں پہ چلانا, ایک نئی زندگی چلانا. ابھی گھر میں جا کے نا لوگوں کو, گھر والوں کو تنگ نہیں کرو, بس محبت سے 2-3 باتیں کر دیا کرو, خود برائیوں سے بچو. مجھ صاحب بھی 1-2 سال پہلے کا واقعہ, ایک 24 سال کے بزرگ نے اپنی اہلیہ کو شہید کر دیا. 24 نہیں 64 سال کے, وہ تو پاگل آدمی تھا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے جمعے کو. بیگم نے قریب نہیں آنے دیے, قتل ہی کر دیا. بیگم پر
کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو قریب آنے سے روکے, گنہگار ہے, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس پہ بیوی کو ہی قتل کر دیا. تو پھانسی ہونی چاہیے اس شخص کو پہلی فرصت میں. مفتی صاحب نظر, اچھا یہ سارے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. یہ جو اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا, یہ بہت کامن بیماری ہو چکی ہے. لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم مریض نہیں, حالانکہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں. ایک دم بھڑک جانا, ایک دم غصے ہو جانا, اگریسو ہو جانا, بعض دفعہ تو بناوٹ ہی کرنا پڑتا ہے کو روب میں لینے کے لیے بچوں کو, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ سچی مچی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب بیماریاں ہیں. ایسا آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو ٹھیک ہوگا. وہ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو بیمار, وہ کہتے ہیں میں نارمل ہوں. جب بیمار اپنے آپ کو نارمل سمجھے گا, ٹھیک کہاں سے ہوگا. مفتی صاحب نظر بد کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک واقعہ, ایک بندہ میرے 25,000 لے کر چلا گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ نظر بد نہیں, یہ تو نیچرل ہے پاکستان میں. یہ نیچرل ہے پاکستان میں. صرف 25,000 روپے لے کے اگر آپ کے گیا ہے تو آپ خوش قسمت ہو. پہلی بات, آپ نے دیے کیوں, آپ نے دیے کیوں اس کو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بار بار بتاتا ہوں, جو اس زمانے میں کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. میں نے ایک جگہ یہ بات سنائی, لوگوں نے کہا جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف, جس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مفتی صاحب ارینج یا لو میرج میں کس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ میرے جاننے والوں میں جن کیا لکھا ہے, اچھا جن ہونے, اس کو جن کو الگ لکھا ہوا ہے, ہونے الگ لکھا ہوا ہے. جن اردو کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جنہوں نے لو میرج کی, ان کی ہو گئی, اور ان کے بڑے بھائی جو ارینج کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, اب تک رکے ہوئے ہیں. بھائی کسی لڑکی سے بلا وجہ خود سے تعلق قائم کر کے لو کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے یا کسی سے کسی وجہ سے کوئی ضرورت کا تعلق رکھنا پڑتا ہے, اس کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو والدین اگر ارینج میرج نہیں کر رہے ہیں اور والدین پہ چھوڑ دیا اور وہ سال پہ سال ہوتے جائے تو لو میرج کر لو. لیکن لو میرج کا مطلب میرج ہونی چاہیے, خالی لویریا نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھرکی لوگ بیوی تلاش کرنے کے چکر میں 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, فیس بک پہ پوری رات ان سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہی ہے, پیغام بھیج دو, ہاں یا نہ ہو, بس ختم, پھر کہیں اور ٹرائی مارو. دوستیاں لگانا حرام ہے لڑکیوں سے. باقی ماں باپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو کر کے بتا دو. مفتی صاحب 3 سال پہلے میری غفلت کی وجہ سے قرآن پاک گر گیا تھا, ابھی تک 3 سال ہونے کو ہے میں بیمار چلا رہا ہوں. وہ قرآن گرنے کی وجہ سے نہیں, آپ نے جان کے تو نہیں گرایا نا, ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو چوم کے رکھ لو. باقی بیمار آپ اس وجہ سے نہیں ہو رہے, کوئی اور وجہ ہے, وجہ چیک کر لو. چقندر کے شربت میں آپ شاید گاجر کا جوس بھی ملا رہے ہوگے. مفتی صاحب میری والدہ کا 5-6 دفعہ آپریشن ہوا ہے, مگر وہ پھر بھی بولتی ہیں میری نگاہ کم ہو رہی ہے, مگر ڈاکٹر بول رہا ہے کہ رکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. جب انسان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا تو تھوڑی سی دماغی چیزوں میں ڈسٹربنس آتی ہے, تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے, ان کے احسانات دیکھے اور ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے. اچھا بڑھاپے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بوڑھے لوگوں کے پاس کوئی تفریح کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, انہیں میں مشغول رہتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس لیے بوڑھے لوگوں کو گارڈننگ اور یہ جانور پالنا یہ زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ یہ خود بھی ڈپریشن میں جائیں گے اور آگے بچوں کو بھی پھر ظاہر ہے ٹینشن دیتے ہیں. وہ پہلے تو مسئلہ نہیں تھا نا, پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, گود بھری بھی ہوتی تھی, ہر وقت انہیں میں مشغول ہوتے تھے. اب نسلیں تو رک گئی ہیں, تو اب کیا کریں. انگریزوں کے بوڑھے میں نے دیکھا ہائکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, ہمارے بوڑھوں کی تو کمر ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہائکنگ کریں. وہ بیچارے گھر سے ہی باہر نہیں جا سکتے, کرسیوں پہ بیٹھ کے نمازیں ہو رہی ہیں. تو اب کیا کریں یہ؟ تو اب یہی ہے کہ بھائی میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے یعنی ایک دور کے جاننے والوں میں ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ ان کے ساتھ بڑے مسئلے تھے. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے,
اس سائیکولوجسٹ جو باہر سے پڑھ کے آیا تھا, اس نے بولا بھائی ان کو بکری خرید کے دے دو, مرغیاں خرید کے دے دو, یہ پالیں ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گی بالکل. بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا, بچوں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, مرغیاں خرید کے دیں ہم. تو وہی بات ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتے ہو, نیچر ہے بھائی. تو جو لوگ جانور پالتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, جانور تمہیں اچھے نہیں لگتے, گارڈننگ کر لو, بھنڈی لگاؤ. ابھی مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے اپنے ہاتھ سے آم کا درخت لگایا تھا, پہلا پھل اس سال میں نے کھایا ہے, اور بتا کے کھایا کہ میں ہی کھاؤں گا, اور میٹھا آم تھا الحمدللہ, مزہ آیا. انجیر لگائی تھی الحمدللہ, وہ بھی نکل آئی. انجیر کتنا اچھا لگتا ہے یار, اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت جب پہلا پھل دیتا ہے, کوئی اسپرے نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا ریسیپی چقندر کا اور پودینے کا, اس میں لیمن بھی اپنے درخت کا لگ رہا ہے. درخت پہ لیمن اتنے لگے ہوئے, اتنا مزہ آتا ہے توڑ, اور وہ لیمن آپ ویسے بھی کھا جاؤ. بازار کا لیمن عجیب سا ہوتا ہے, وہ نہیں وہ بات ہوتی. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ باہر کے لیمن میں اور گھر کے لیمن میں کیا فرق ہے. اے آئی نے بتایا کہ باہر کا لیمن جب آپ گرائنڈ کرتے ہیں چھلکے سمیت, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کچھ اسپرے اور کیمیکل شامل ہو. گھر کے درخت میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں بالکل آرگینک ہے. تو گھر کی بھنڈی بھی کھا کے دیکھی, اتنی مزے کی ہوتی ہے. چقندر لگائے تھے میں نے, ابھی چقندر کا موسم نہیں ہے, جیسے ہی موسم آئے گا چقندر بھی ہم باہر سے خرید کے بجائے, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پوری زندگی اسی چیز میں لگا دیتا. اتنے مزے کی چیزیں ہیں یہ. گائے پالتا, بکریاں پالتا, دمبے پالتا, بھیڑ پالتا, مرغیاں. ابھی میرا مرغا دیکھو تم, اتنا سا تھا چوزا جو انڈے سے نکلا تھا, اور اچھل اچھل کے مرغوں پہ اٹیک کر رہا تھا. میں نے خاص توجہ اس کے اوپر ڈالی, میں نے کہا یہ اب میں اس کی کیئر کروں گا. اتنا سا ہو کے اس کا کانفیڈنس دیکھو, بالکل وہی کانفیڈنس جو ایک چوہے نے ہتھنی کو نا پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھی کی مادہ کو غصہ آیا, بولی کمبخت تو اپنے قد کو دیکھ, اپنے کلر کو دیکھ, اپنے خاندان کو دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے چھوڑ کانفیڈنس کو دیکھ. تو وہ میرا چوزا نکلا ہے اور بڑے بڑے مرغوں پہ ایسے اٹک اٹک. میں نے کہا بھائی یہ مرغا میں یہ چوزا کو کیئر کروں گا. آج وہ الحمدللہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے, اتنا خوبصورت مرغا نکل آیا ہے. میرے پاس بہت کم ٹائم ہے اپنے جانوروں کو دینے کے لیے, عصر سے لے کے مغرب تک بمشکل ٹائم نکالتا ہوں, پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بہت ذہنی سکون ہے. ابھی ہماری مورنی فرسٹ ٹائم انڈوں پہ بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تک اس کے چوزے ہم نکالتے تھے انکیوبیٹر سے, لیکن جب مرغی خود بیٹھ کے چوزے نکالتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ الگ ہی, وہ ایسے پوری فوج کے ساتھ مرغی جا رہی ہوتی ہے, مرغی کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, ایسی اس کی غرانے لگتی ہے نا, بولتے قریب آ چماٹ نہ لگاؤ پھر دیکھنا. تو یہ بڑا مزہ ہے, اس میں بڑا سکون ہے میرے بھائی. تم موبائلوں میں لگے رہتے ہو, ٹھش پش پش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. وہاں کراچی کی تفریح کیا ہے, وہاں جائیں گے دوستوں کے ساتھ, ایک گٹکا لگا کے نا یہاں سے بیٹھ جائے گا, آیا تھا کیا چلا جائے, ادھر پھینکے گا, پھر چائے پہ چائے پیے گا پوری رات بیٹھ کے, اپنے مسانے کو جلا رہا ہے, اپنے جگر کو جلا رہا ہے, کیفین کا کنٹینر بن رہا ہے, پیتا جائے گا. وہ میں دیکھتا ہوں وہ گلشن معمار میں کبھی جانا ہوتا ہے, پوری رات چائے کے ہوٹل چل رہے ہیں. تو صبح اٹھو, بکری کو دانا ڈال دو, رات کو آپ دانا بھگو کے رکھو, صبح فجر کے ٹائم پہ بکری کو وہ دانا ڈال دو, بکری پیٹ بھر کے کھاتی ہے, اور پورا چٹ کر جاتی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. پھر اس کے تھنوں میں کیا نکلتا ہے, دودھ اترتا ہے بڑا خاندانی. خود بھی پیو, اس کے بچوں کو بھی پلاؤ, نہیں پینا تو جو مرضی کرنا ہے کرو. خیر, تو یہ والی تفریحات کرو, اس میں آپ کا فائدہ ہے, مزہ ہے اس میں. مفتی سے نماز ظہر اور عصر میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا نہیں کرتے بھائی؟ بالکل کرنی چاہیے. آپ کو سب سے اچھی خوشبو کون سی لگتی ہے؟ نہیں بتاؤں گا. مجھے یہ جو اسپرے آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں الکوہلک, یہ بالکل پسند نہیں ہے. بہت کم اسپرے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. الکوہلک خوشبو بالکل پسند نہیں, اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. اول نظر میں یہ بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, آرگینک خوشبوئیں پہلی نظر میں اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے. اوریجنل عود آپ کسی کو سنگھاؤ پہلی دفعہ میں کیا کھلا, لیکن ایسی لت پڑے گی اس کو. تو آرگینک خوشبوئیں استعمال کیا کرو, الکوہلک خوشبوئیں استعمال نہیں کیا کرو. قرآن پاک اردو ترجمہ بولو, یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, عام عوام آسانی سے سمجھ کر پڑھ سکے. قرآن پاک اردو ترجمہ, پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تو بہت سارے ترجمے ہیں.
یہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم عربی میں کرتے ہیں تو اردو میں کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت کا ثواب عربی میں ہی ملے گا، اردو میں نہیں ملے گا. ہاں تلاوت کرنے کے بعد اس کی ترجمہ تفسیر پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے. میرا نام محمد حسین، میں نے 45 لاکھ میں بیچ دیا. وجہ بڑا بیٹا ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن دیا ہے. بڑا بیٹا حصہ لینا چاہ رہا ہے، اس پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا. استغفر اللہ. یار یہ باپ سے جو حصہ مانگتے ہیں نا بڑے ہی بے غیرت ہوتے ہیں. میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے بہت، اور اب میں کسی بچے کو حصہ نہیں دینا چاہ رہا. کل رقم 45 لاکھ ہے، جس میں 16 لاکھ پتہ نہیں کس کام کے کٹ گئے، 1.5 لاکھ بجلی کے بل کی کٹ گئے، فلاں فلاں کی کٹ گئے، 47,50,000 اب بچے ہیں. اب میں اس میں سے میرا کتنا حصہ بنتا ہے؟ سارا کا سارا آپ کا ہے. باپ کی زندگی میں سارا کس کا ہے؟ باپ کا. اولاد کا کوئی حصہ باپ کی زندگی میں نہیں ہے. وہ تو مرنے کے بعد اسلام نے کہا ہے کہ ادھر ادھر کرنے کے بجائے اولاد کو دیا جائے گا. جب تک باپ زندہ ہے، اولاد جو یہ کہے نا میرا حصہ دو، تو اس کو بولا تیرا حصہ نہیں ہے، یہ تیرے باپ کا مال ہے، اور تیرا باپ جب تک زندہ ہے کسی کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایسی نالائق اولاد کو کک آؤٹ کر دینا چاہیے. تو یہ 47,50,000 اگر آپ کے بچے تنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی ٹرسٹ میں دے دیں اس کو. لیکن وصیت جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو. یہ جو لوگ وصیت کرتے ہیں نا میرے مرنے کے بعد یہ فلاں ٹرسٹ میں دے دیے جائیں، فلاں غریب کو دے دیے جائیں، فلاں کو، نہ مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہوگی. صرف 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہو. زندگی میں آپ کسی کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو. پہلے تو کوشش کریں اولاد کو سمجھائیں، انسان کی بچی بن جائے. انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر ساری کسی ٹرسٹ کو دے دیں یا اس کو صدقہ کر دیں یا جو مرضی کریں. اولاد ایسی نالائق اولاد کو نہیں دینا چاہیے. چلو بھائی جلدی سے سوال آخری بس. وعلیکم السلام. محمد عرفان. ماشاء اللہ. مائک قریب کر لیں. جی جی ہاں. آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ابا کے گھر میں کمرہ بنایا تھا تو زمین ابا کی تھی نا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ابا کی زمین پہ آپ نے بنا لیا کمرہ، ٹھیک ہے نا، صحن میں ایک کمرہ بنا لیا. زمین کس کی ہے؟ ابا کی. ابا دنیا سے چلے گئے تو اب وہ زمین سب وارثوں کی مشترک ہو گئی. تو اس میں آپ نے وہ کمرے کے لیے ان کی زمین گویا عاریتاً استعمال کر رہے ہو آپ. تو جب بھی کسی کی زمین کو عاریتاً استعمال کیا جاتا ہے تو زمین والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ کہہ دے کہ یہ کمرہ یہاں سے ہٹا لو. ابا جب زندہ تھے تو وہ آپ کو آرڈر دے سکتے تھے ہٹا لو. اب ابا چلے گئے تو جتنے وارثین ہیں وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرہ یہاں سے توڑ کے ہٹا لو. رائٹ ان کے پاس ہے. البتہ اس میں چونکہ آپ کا نقصان ہے اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وارثوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی اب کمرہ اس نے بنا لیا تو ایسا کرو کچھ اس کمرے کی مناسب قیمت لگا کے، اگر یہ کمرہ آپ کے کام آ جاتا ہے مناسب قیمت لگاؤ اور وہ قیمت جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو دے کے اس سے وہ کمرہ خرید لو اور خرید کے وراثت میں شامل کر لو. تو شرعی طور پہ وارثوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ کمرہ توڑ کے یہاں سے لے جاؤ، یہ رائٹ ان کے پاس ہے. لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ توڑنے میں آپ کا نقصان ہے. بھائیوں کو چاہیے کوئی بارگیننگ کریں آپس میں، وہ کمرہ آپ سے خرید لیں، ٹھیک ہے نا، اور جتنے پیسے آپ دیں گے وہ سارے وراثت میں شامل کر کے وراثت کے حساب سے ان سارے پیسوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ پڑے گا پڑے گا. چل بھائی ایک سوال یہ بھی پوچھ لے. نہیں قسطوں پہ چیز لینا سود نہیں ہے. اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ کیش پہ ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ ہے، قسطوں پہ 1.5 لاکھ ہے، اسی مجلس میں طے کر لو کہ 1 لاکھ پہ لینی ہے یا 1.5 لاکھ پہ لینی ہے، تو یہ سود نہیں ہے. ہاں غامدی صاحب نے ایک بڑی گڑبڑ کی ہے، وہ بھی میں جلدی سے اگر 2 منٹ ہیں آپ لوگ کے پاس بتا دوں. غامدی صاحب نے کہا کہ یہ جو قسطوں پہ جب آپ زیادہ پیسے دیتے ہو نا، مثال کے طور پر آپ چلے گئے کہ میں 1 لاکھ کی میں نے یہ چیز خرید لی ہے، جیسے بینکوں سے ہوتا ہے، لیکن بینک کہتا ہے اگر آپ نے پیسے دیر سے دیے تو یہ قسط بڑھتی چلی جائے گی، یہ سود ہے خالص. سارے علماء، سارے چاروں فقہ میں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی، حتیٰ کہ شیعہ بھی، سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام. غامدی صاحب نے سود کو کیا کر دیا؟ حلال. اور دلیل یہ دی ہے کہ
اس دلیل کو میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں, وہ اصطلاحات یوز نہیں کر رہا میں آسان لفظوں میں. دلیل یہ دی ہے کہ سود تو یہ ہوتا ہے کہ قرضے کے بدلے میں, پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ لیا جائے. یہاں پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ نہیں دیا جا رہا, بلکہ جو ایسٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے 1,00,000 روپے دینے تھے 1 سال میں, اب آپ لیٹ دے رہے ہیں تو 1,50,000 اس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں, کرنسی کے بدلے میں نہیں دے رہے, لہذا یہ سود نہیں ہے. یہ بڑی گڑبڑ کی ہے غامدی صاحب نے. دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز 1,00,000 روپے کی خرید لی تو اس چیز کی قیمت اب بن گئی ہے 1,00,000. اب جو آپ بیچنے والے سے ایک سہولت لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں اگر لیٹ دوں گا تو میں اضافی دوں گا, تو وہ جو قرضہ آپ کے اوپر 1,00,000 روپے آ گیا ہے نا, اس قرضے کو ڈیلے کرنے کے آپ 50,000 روپے اضافی دے رہے ہو اس کو, تو یہ پیسے کے بدلے میں ہی آپ 50,000 اضافی دے رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں نے آپ کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا, میں نے کہا کہ یہ قرضہ آپ نے اگر کل لوٹا دیا تو کوئی بھی پروفٹ نہیں ہے, 1 مہینے کے بعد لوٹایا تو 10,000 مجھے اضافی دیں. یہ سب کے نزدیک سود ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ 1,00,000 ڈیلے کرنے کی وجہ سے, ڈیلے ادائیگی کی وجہ سے میں اس 1,00,000 پہ 10,000 روپے پروفٹ لے رہا ہوں. تو میرے بھائی اس 1,00,000 سے جب آپ ایک چیز خریدو گے تو یہ 1,00,000 آپ کے اوپر ہو گیا قرض. اب بیچنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرض 1 مہینے بعد دے دیا تو 1,00,000, اگر آپ نے 2 مہینے بعد دیا تو 1,10,000. تو یہ پیسے کے بدلے میں ہی پیسہ لیا جا رہا ہے. غامدی صاحب نے ایسا گھمایا ہے نا اس کو کہ خالصتاً جو سود جو پوری امت میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے اس کو ایسا گھمایا ہے بات کو, اور کہہ دیا کہ یہ 10,000 اضافی تو ایسٹ کے بدلے میں لیے جا رہے ہیں, یہ کرنسی کے بدلے میں تھوڑی لیے جا رہے ہیں. بھائی ایسٹ کے بدلے میں جو چیز طے ہوئی تھی تو 1,00,000 ہوئی تھی, اب یہ 10,000 جو لیے جا رہے ہیں یہ ایسٹ کے بدلے میں نہیں ہے, یہ جو آپ پہ 1,00,000 روپے قرضہ چڑھ گیا ہے اس قرضے کو ڈیلے کروانے کے 10,000 روپے آپ دے رہے ہیں. یہی تو سود ہے کہ 1 مہینے بعد دو گے تو 1,00,000, اگر ڈیلے کیا تو 10,000, یہی تو سود ہے. پھر یہاں سوال بنتا ہے کہ پھر اگر یہ سود ہے تو اسی مجلس میں اگر طے کر دیا جائے کہ کیش پہ 1,00,000 اور ادھار پہ 1,50,000, پھر سود کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی وہ قرضہ آپ پہ چڑھا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اس چیز کی قیمت 1,00,000 بھی طے کر سکتے ہو, 1,50,000 بھی طے کر سکتے ہو. جو طے کرو گے وہ قرضہ چڑھے گا نا آپ کے اوپر. اب وہ چڑھ گیا تو وہ ہی رہے گا, اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے اسی مجلس میں اگر آپ نے طے کر دیا کہ 1,00,000 میں لینی ہے یا 1,50,000 قسطوں پہ, اسی مجلس میں آپ نے طے کر دیا تو وہ سود نہیں ہے. قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, وہ سود نہیں ہے کیونکہ چیز کی قیمت ہی ابھی طے ہوئی ہے. جب ایک دفعہ طے ہو گئی وہ آپ کے اوپر آ گیا لون. اب اس لون کو ڈیلے کرنے پر جو بیچنے والا ہے وہ جو پروفٹ آپ سے لے گا وہ پروفٹ کیا کہلائے گا؟ سود. اور وہ اس ایسٹ کے بدلے میں پروفٹ نہیں کہلائے گا, وہ قرضے کے بدلے میں اضافی نفع کہلائے گا. تو کل قرض جر نفعا فہو الربا, یہ قرآن و سنت کا اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو اضافی نفع کھینچ کے لائے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ غامدی صاحب نے بہت گھمایا اور خالصتاً سود کو, یہ جو جتنی بینکوں کے سودی معاملات ہیں نا, جو گاڑیاں دے رہے ہوتے ہیں, سب کو حلال کر دیا کہ بینک سے آپ مورگیج پہ بھی لے سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو, اور گھمایا ہے بات کو بہت زیادہ. اس لیے میرے بھائی دین فقہا سے اور جنہوں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے, غامدی صاحب نہ فقی ہیں نہ مفتی ہیں اور باتوں کو گھمانے کے ماسٹر ہیں. وہ بس ایک اخلاق ہے غامدی صاحب کے پاس, غلط بات اتنے محبت سے اتنے مٹھاس سے, کوئی اگریسو نہیں ہوتے. یہ اخلاق غامدی صاحب سے سیکھو. یہ میں کہتا ہوں بھائی, بات کرنے کا طریقہ کس سے سیکھو, کوئی غصہ نہیں ہے, بہت تمیز سے, بہت آرام سے, تو یہ ٹھیک ہے, یہ میں ان کی صلاحیت کو تسلیم کرتا ہوں. ہمارے بعض مولوی ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کے نا فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر, جو جوتوں کا ہاتھ ڈال دوں گا تیرے گلے میں, جو یہ ثابت کر کے بتایا, یس, وہ عجیب سے بدتمیزی والا لہجہ ہوتا ہے. حامدی صاحب کے اخلاق کو سلام ہے, بڑی تمیز سے, بس ان سے جتنی چیز ان کے پاس ہے اتنی لو. دین کا علم ان کے, وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کے منکر ہیں. صحیح مسلم صحیح بخاری میں صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں حدیث ہے. اتنے سارے صحابہ بیان کر رہے ہیں, لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا, مسیح علیہ السلام تم پر قرب قیامت میں نازل ہوں گے. غامدی صاحب کہتے ہیں نازل نہیں ہوں گے, اور کہتے ہیں حدیثیں تاریخ کی کتابیں ہیں. تاریخ ہے لیکن مستند تاریخ ہے, پیغمبر کی باتیں ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ ہیں, تو ماننا پڑے گا پیغمبر نے کہا ہے یہ.
جب پیغمبر نے کہہ دیا عیسی ابن مریم نازل ہوں گے قرب قیامت میں، تو آپ کیوں انکار کر رہے ہو اس کا؟ کیوں آپ انکار کر رہے ہو؟ تو داڑھی کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ اعف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ. غامدی صاحب نے داڑھی کا بھی کیا کر دیا اور کہا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ. داڑھی کا بھی انکار کر دیا. بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے احترام اپنی جگہ، اخلاقیات اپنی جگہ، ایٹیٹیوڈ، بات کرنے کی تمیز، اخلاق، یہ سب سیکھیں آپ. اور میں بھی اپنے ساتھیوں کہتا ہوں یار دیکھو غامدی صاحب کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، سامنے بیٹھا ہوا آدمی ایسا لگ رہا ہے توے پہ لا کے بٹھا دیا کسی کو، بات بات پہ اچھل رہا ہے. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے، اس سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لاسٹ سوال، بالکل سچی مچی کا آخری سوال. ہاں وہ پینلٹی لیتا ہے میزان بینک، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ چیریٹی کریں گے ہم، وہ میزان بینک کا پروفٹ نہیں ہوتا. اچھا غامدی صاحب نے یہ نہیں کہ کچھ اچھے کام نہیں کیے، ایتھیزم کے خلاف اچھا کام کیا ہے، کچھ اچھے کام تو تھوڑے بہت ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ کام کیے بھی ہیں تو لوگ پھر وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں بھائی ملحدین کے خلاف اچھا کام کیا، کچھ ملحدوں نے توبہ بھی کی غامدی صاحب کے ہاتھ میں. تو وہ بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی کوئی اچھا کام لے لے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ مسائل بھی پوچھنا شروع کر دو، ساری باتیں غامدی صاحب سے پوچھو، یہ سارا فقہ اور سارا جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور سب تحقیق ہوئی ہے ساری بیکار کی ہو گئی. یہ نہیں ہوتا. ایک خاتون نے پروفیسر غامدی صاحب سے سوال پوچھا کہ چاروں امام کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کو رجم کیا جائے گا اور شادی شدہ مرد کو بھی زنا اگر کریں تو رجم کیا جائے گا. چاروں نے قرآن و حدیث صحیح نہیں سمجھا اور آپ کہتے ہیں کہ رجم نہیں کیا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم دلیل کے پابند ہیں. ہم کس کے پابند ہیں؟ دلیل کے. یہاں بھی غامدی صاحب نے بات کو گھمایا. اس خاتون کا سوال یہ نہیں تھا کہ ہم دلیل کے پابند ہیں یا اماموں کے پابند ہیں، سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری امت کو دلیل سمجھ میں نہیں آئی اور ایک اکیلے آپ کو آ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ پوری امت پاگل ہے، میں ہوں جو 1400 سال کے بعد قرآن و سنت کو میں نے سمجھا بھی اور بتا، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں سمجھا. یہ جواب ہونا چاہیے تھا. کیونکہ غامدی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کوئی قابل ذکر محدث فقیہ ایسا نہیں گزرا، کوئی فرقہ ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ شادی شدہ عورت اور مرد زنا کرے اور اس کو رجم نہ کیا جائے. 2-4 آدمیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، امام حنیفہ سے بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی سے 2-4 سے ہو سکتی ہے، پوری امت سے یار. تو سوال یہ تھا اس خاتون کا، آپ نے وہاں بھی کیا کر دیا؟ بات کو گھما دیا کہ میں دلیل کا پابند ہوں، میں اماموں کا پابند نہیں ہوں. بھائی امام کیا وہ تورات اور انجیل کے پابند تھے؟ تو غامدی صاحب کے کسی فین نے نا کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ ایسے تو یہود و نصارہ بھی سارے غلط ہو گئے. بھائی یہود و نصارہ کے صحیح ہونے کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ گارنٹی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. کیونکہ یہ آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہود و نصارہ سارے گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے، اس لیے اس میں اجماع کی اور تواتر کی بڑی ویلیو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے غامدی صاحب سے صرف اخلاق سیکھیں اور الحاد پہ ان کا اچھا کام ہے. الحاد پہ وہ بہت اچھا کام ہے. کچھ سنا ہے غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے تو الحاد کی حد تک ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں الحاد پہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی نالج بھی ہے، تو یہاں تک ٹھیک ہے. اس سے آگے جنت تک کا انکار کر دیا انہوں نے، حوروں تک کا انکار کر دیا. بولا یہی والی ملیں گی وہاں پہ. ایک ہی چیز تھی بھائی جس پہ انسان خوش ہوتا تھا یار، بولا یہی والی ریپیئرنگ کے بعد. یار غامدی صاحب یہ تو ظلم کر رہے ہیں یار ہمارے ساتھ. ہم خوش ہوں گے یہ والی بھی مل جائے، بیان جاتا ہے گھر میں سب سنتے ہیں تو ہم تو اس پہ بھی خوش ہوں گے یہ والی مل رہی ہے، لیکن تو تھوڑا سا ہمیں تو ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے یہ 70 حوریں جو مشہور ہیں نا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہو گیا، غیر مسلموں میں ہر مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی، ایسا میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. شہداء کے لیے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان دی ہو. ویسے نارمل جو لوگوں کے لیے جو میں نے جو قرآن و حدیث میں حور کا تذکرہ ہے 70 حوروں کا نہیں ہے. تو 2-4 بھی مل جائیں اللہ کا صبر شکر کر کے لے لینا، صحیح ہے کیا ہے، لیکن ملیں ضرور. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے